اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد۔ ویورز میری بہت کوشش ہوتی ہے، حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ جو الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں بائی الیکشن، ان کے اوپر میں بات نہ کروں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے پچھلے 3 الیکشن ہوئے تھے اور اس سے پہلے گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے تھے، میں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ لیکن یہ جو ابھی کراچی کے اندر الیکشن ہوا 249 تھا یا 250 تھا، جو بھی تھا، اس کو دیکھ کے، اس کو واچ کر کے، اور میرے کراچی میں بڑے یار دوست ہیں اور خاص طور اسی علاقے میں، جس علاقے میں الیکشن تھا، تو میں نے ان سے ذرا جسے کہتے ہیں کہ بیک ڈور پہ رابطہ رکھا ہوا تھا اور میں اس کو واچ کر رہا تھا ذرا سا، تو مزہ بڑا آیا۔ مزہ اس لیے آیا کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ یہ جو نون لیگ والے ہیں اور پی ٹی آئی والے، ان کو اور کچھ آئے یا نہ آئے لیکن ان کو حکومت کرنے آتی ہے۔ حکومت یہ کیسے کرتے ہیں؟ حکومت یہ ایسے کرتے ہیں کہ روزانہ ایک اچھے کارنامے جو ہوتے ہیں وہ فرنٹ پیج کے اوپر، کیونکہ انہوں نے صحافی خریدے ہوئے ہیں، میڈیا خریدا ہوا ہوتا ہے، تو وہ فرنٹ پیج کے اوپر بڑے اس کے ساتھ چھپ جاتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے چھپتے ہیں کہ جس طریقے سے میں آپ کو ایک بات اور یاد دلا دوں کہ قائد اعظم کے جلسے جلوسوں کے اندر رش ہوتا تھا، تو وہ جو گاندھی تھا نا، وہ ان رشوں کے اوپر آگے اپنی فوٹو چپکا دیتا تھا۔ سیم یہی کام نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے بھی کرتے ہیں۔ اب جو کوئی ڈسکے کے الیکشن کے اندر نون لیگ نے کیا تھا نا، ایک ہارا ہوا الیکشن جیت گئے۔ کیسے جیتے؟ کہ جناب وہ ویلا مچا دیا، رانا ثناء اللہ نے گنڈے منگائے اور گنڈوں نے جناب فائرنگ کی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور جو پی ٹی آئی جو الیکشن جیت رہی تھی وہ جناب سبوتاج کیا گیا۔ پھر الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور کیسے ملا ہوا یہ میں اپنی ویڈیو کے اندر آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، اس میں گہرائی میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ہر محکمے کا جو ایچ او ڈی ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، یعنی جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ انہی لوگوں کی بھرتی ہے، انہی لوگوں کی پیداوار ہے، انہی لوگوں نے اس کو سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کھاندہ ہے تو کھلاندہ بھی تو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جسے کہتا ہے کہ ہمیں بھی اوپر تو لے کے جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر ایف آئی اے کا کوئی ڈائریکٹر ہے، اگر وہ ان کی کرپشن کو نہیں پوچھتا تھا، تو وہ بھی جو وزیر اعظم تھا وہ ان کی کرپشن کو بھی نہیں پوچھتا تھا، تو دونوں موج مستی کر رہے تھے۔ تو جو ڈسکے کے الیکشن کے اندر نون لیگ نے کیا، جب دیکھا کہ ہم سیٹ ہار رہے ہیں، تو انہوں نے کس طریقے سے جناب دن اور فیصلے ہوئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور جناب وہ ری پول کا وہ ہو گیا۔ حالانکہ کوئی تاریخ میں ایسی وہ نہیں ملتی کہ ری پولنگ ہو، لیکن ان کے لیے ایک علیحدہ وہ کیا گیا اور نون لیگ کو وہ الیکشن جتا دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں اور ویسے بھی پوچھتے ہیں کہ یار یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ بائی الیکشن کے اندر ہار رہی ہے، تو میرا ان کو ایک ہی جواب ہے کہ جناب جو لوگ 35 سال سے حکومت، یعنی کہ دیکھیں اس زیادہ دور نہیں جاتے، 88 سے چلتے ہیں۔ 88 کے اندر پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، ان کو جناب غلام اسحاق نے جسے کہتے ہیں کہ فارغ کیا، تو نواز شریف جو تھا وہ منتخب ہو کر آ گیا۔ یعنی کہ جو پیپلز پارٹی کی سیٹیں تھیں وہ تو ختم ہو گئی نا، اس میں نون لیگ نے سیٹیں جیت لی۔ اس کے بعد پھر جناب جب نواز شریف فارغ ہوا تو پیپلز پارٹی دوبارہ حکومت میں آ گئی، اور پیپلز پارٹی اس طرح حکومت میں آئی کہ پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی نے حکومت بنا لی تھی۔ منظور بھٹو کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، گو کہ ان کی 16 سیٹیں تھیں، لیکن ان کو وزیر اعلیٰ بنا کے مطلب پنجاب پہ بھی قابض ہو گئے تھے۔ پھر نواز لیگ نے ایک چالے والے چلی، اور یہ وہ جو تھا فاروق لغاری کو اپنے ساتھ ملا کے اور جناب بے نظیر کی حکومت کو چلتا کیا، تو جو پیپلز پارٹی نے سیٹیں جیتی تھیں وہ نون لیگ نے جیتی۔ اب یہ جو پی ٹی آئی نے جتنی بھی سیٹیں جیتی ہوئی ہیں، جتنی بھی سیٹیں جیتی ہوئی ہیں 100 کچھ کے قریب، اس کے اندر 33 سیٹیں تو وہ ہیں جو یہ پی ٹی آئی نے 2013 کے الیکشن میں جیتی تھی۔ باقی سیٹیں تو اس کا مطلب ہے کسی اور ہی جماعت کی کھینچی ہیں نا انہوں نے، یعنی کہ ان حلقوں کے اندر ان جماعتوں کا ہولڈ تھا، اور وہ ہولڈ ختم ہونے کے بعد ان کی سیٹیں ہوئی نا، تو کوئی اور یہ بائی الیکشن تھا۔ بقول میرے نہیں، بقول الیکشن کمیشن کے ٹرن آؤٹ 10% تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی منتخب ہو جائے اس کو اکثریت، عوام کی اکثریت نے ویسے ہی مسترد کر دیا کہ 10% ٹرن آؤٹ ہے۔ ایک حلقے میں 100 ووٹ ہیں تو ووٹ ڈالنے کے لیے آئے 10، اس کا مطلب 90 جو ہیں تم سب پہ لعنت بھیج رہے ہیں جو تم کھڑے ہوئے ہو، صرف پی ٹی آئی پہ نہیں بھیج رہے بلکہ وہ سب پہ ہی لعنت بھیج رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے، لیکن ان کو یہ پٹواریوں کے
یا یہ دوسروں کے یا جیالوں کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، پڑھے لکھے بندوں کے سمجھنے کی بات ہے کہ جو ابھی بھی عمران خان کو، وہ لوگ جو ابھی بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو بذات خود ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ کی طرح کے جج، جسٹس قاسم علی شاہ کی طرح کے جج، لاہور ہائی کورٹ کی طرح کی عدالتیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرح کی عدالتیں، اور سپریم کورٹ کے اندر بلیک شیپس، اور اسی طرح ہر ادارے میں، ایف آئی اے میں، سی آئی اے میں، جس طرح یہ جو ایک بشیر میمن صاحب کا کیس چل رہا ہے، اور بشیر میمن تمہاری اوقات کیا ہے کہ تمہیں وزیر اعظم بلا کے کچھ کہتا رہا ہے؟ تمہارے لیول کے بندے سے وزیر اعظم بات نہیں کرتا، یہ ہمیں بھی پتا ہے۔ اب تم یہ جو ڈگڈگی بجا رہے ہو، وہ قطری نانی کی دی ہوئی، قطری یہ وہ شیئر ہو چکی ہے، ویڈیو لیک ہو چکی ہے کہ قطری نانی کے کہنے پہ تم نے سب کچھ کیا تھا اور کر رہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اسی لیے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور آنے دیں 2023 کا الیکشن، 2023 کے الیکشن کے اندر میرا ذاتی خیال، کیونکہ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات اور کرتا ہوں آپ کو، کہ جب رضا شاہ پہلوی نے امام خمینی کو ایران سے نکالا تھا، ان کے کان کاٹ کے، یہ کان یہاں سے ان کے کاٹ دیے تھے، تو وہ اس لیے اس طرح کی ٹوپی پہنتے تھے کہ وہ کان چھپے رہیں، تو کان کاٹ کے نکالا تھا۔ تو جو بندہ جو تھا ان کو ملک بدر کر رہا تھا، جو بھی ہوگا وہ ایئرپورٹ پہ، تو اس نے کہا کدھر ہے وہ تمہاری قوم جو تم قوم پھرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا میری قوم ہگوروں میں سو رہی ہے۔ ایرانی میں، فارسی میں ہگورا کہتے ہیں جھولے کو، جھولا جو بچہ جھولے میں لیٹا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میری قوم ابھی ہگوروں میں سو رہی ہے۔ ٹھیک 22 سال کے بعد جب امام خمینی تہران کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، تو آپ دیکھ لیں اس کے اندر 18 سے 22 سال کے نوجوان اس کے انقلاب میں شامل تھے، یعنی کہ جو ہگوروں میں سو رہے تھے وہ بالغ ہو چکے تھے، بڑے ہو چکے تھے، انہوں نے ایران کا تختہ الٹ دیا۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے، یہ عمران خان کی 22 سالہ جد و جہد ہے۔ 22 سالہ جد و جہد میں وہ ایک سیٹ سے 116 پہ تو پہنچ گیا ہے۔ بے شک یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ سارے کے سارے چور مل کے اس کو ہرانا چاہتے ہیں، ہر جگہ پہ ہرانا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے اپنا ایک وجود برقرار رکھا ہوا ہے۔ تو جو میرا تجربہ کہہ رہا ہے اور جو میرا ذہن کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بہرحال تھوڑی سی عقل لوگوں میں آنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ چینی کی لائن لگی ہوئی ہے، گھی کی لائن لگی ہوئی ہے، تو لائن لگانا تو ان کو آ گئی ہے۔ یہ چینی اور گھی کی لائنیں اسی لیے لگ رہی ہیں، اور عوام کو یہ اب سمجھ آ رہا ہے کہ ہماری اوقات یہ ہے، جو ہمارے جو بڑے تھے، جو ہمارے ساتھ یہ کرتے رہے، ان کی وجہ سے ہم یہ جو آج ہم پہ 35 سال حکومت کرتے رہے، وہ اس ملک میں ایک ایسا نظام ہی نہیں بنا کے گئے کہ یہ لائنیں نہ لگتی۔ بقول مریم اورنگزیب ڈڈو چارجر، بقول مریم نواز، قطری نانی، بقول احسن اقبال لنڈے کا رستو، بقول پیپلز پارٹی والے، یہ تو ابھی ان کو تو حکومت ہی کرنے نہیں آتی، نااہل ہیں۔ تو واقعی نااہل تو ہیں، کیونکہ ان کو کرپشن کرنے نہیں آتی، ان کو دھوکہ دینے نہیں آ رہا ابھی تک۔ جو دھوکے آپ لوگ دیتے رہے، جو وہ شہباز شریف تھا، وہ لمبے لمبے بوٹ پہن کے پانی میں کھڑا ہو جاتا تھا اور ترچھی ٹوپی پہن کے اور جناب کا بوائے بن کے پھرتا رہتا تھا، اب پھر ہے نا، اب کہتا ہے جب جیل میں گیا تو کہتا ہے مجھے بلڈ کینسر بھی ہے، مجھے فلانا بھی ہے، ڈمکانا بھی ہے، یعنی کہ صرف ایک بیماری رہ گئی تھی کہ میں حاملہ ہوں، اس کے علاوہ اس کو ساری بیماریاں لگ چکی تھی، اور اگر کوئی ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ جناب یہ بیماری اپنے اوپر لگوا لیں، آپ اس سے بچ جائیں گے، تو شاید وہ یہ بھی کہہ دیتا کہ میں پریگننٹ ہو چکا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں گے پی ٹی آئی والے، کہ ان کو واقعی حکومت کرنے نہیں آتی۔ اگر ان کو حکومت کرنے آتی تو یہ بھی 10-20 صحافیوں کو، بڑے بڑے کو خریدتے، بڑے بڑے اخبار خریدتے، ان کے مین پیجوں کے اوپر ان کے پوسٹر ہوتے، آدھے آدھے صفحوں کے اوپر، اور کچھ کرتے یا نہ کرتے ان کی بلے بلے ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، چینی کی لائنیں لگواتے، اس کے بعد آتے 2-4 کو معطل کر دیتے، ان کو آنکھ مار دیتے کہ کل تمہیں دوسری جگہ پہ ڈیوٹی لگا دیں گے، فکر نہیں کرنا، اور جناب ان کی بلے بلے۔ یہ جو شہباز شریف کیا کرتا تھا، وہ یہی تو کرتا تھا، آیا ہاں جی ایس پی معطل، ڈی ایس پی معطل، اس کے بعد وہ دوسری جگہ پہ لگ جاتے تھے کسی اور محکمے میں، اور جناب یہ اپنے داماد کے اوپر کیس بنا، ہاں جی اس کو گرفتار کر لو۔ گرفتاری جو ہوئی تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے، کہ تھانے تک لے جا کے گئے، وہاں پہ لے جا کے چھوڑ دیا، ہنستا ہوا مسکراتا ہوا گیا تھا۔ یہ ذرا گرفتاری کراتے نا فتو خان حوالدار سے، پھر میں ان کو بتاتے، وہ اس کو بتاتا کہ گرفتاری کہتے گئے، جب وہ بال سے پکڑ کے جس طرح عام آدمیوں کو لے کے جاتے ہیں نا بالوں سے پکڑ کے، تو پھر پتہ لگتا موبائل میں بٹھا کے، لیکن نہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں میں نے آپ کے ساتھ کچھ کرنی تھی الیکشن۔ اب ذرا آتے ذرا عدلیہ کی طرف، تو لعنت بھیجتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں
لوگ کہتے ہیں نا کہ رحمتیں بھیجتے ہوئے، میں کہتا ہوں میں لعنت بھیجتے ہوئے اس چیز کو شروع کرتا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ، میں اس کو ختم نہیں ہونے دوں گا، میں عوام کو یہ بھولنے نہیں دوں گا، بھلے دنیا بھول جائے لیکن میں یہ نہیں بھولنے دوں گا۔ جسٹس فائز عیسیٰ، سرینا عیسیٰ، زرینہ عیسیٰ، ناہیدہ عیسیٰ، یہ جتنے بھی عیسائیں ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی عورت کے دو شناختی کارڈ تھے، زرینہ عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ، اور دونوں ایکٹیویٹ تھے، اور ججوں نے، جو کرپٹ ترین جج ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جناب کسی جج کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا کیا یہ جج ڈائریکٹ آسمان سے آئے ہیں، کیا یہ حکومت پاکستان ہمارے پیسوں کی تنخواہ نہیں لیتے، یہ کون ہیں؟ تو اس لیے میری عوام سے اپیل ہے، اور سب سے زیادہ میں اپیل کروں گا تحریک لبیک والوں سے، کہ آپ نے پاکستان کا تو بیڑا غرق کر دیا، یورپین یونین نے ہم پہ بڑی سخت قسم کی پابندیاں لگائی ہیں، کل ہی کی بات ہے، اور آپ ہی لوگوں کی وجہ سے لگی ہیں، کیونکہ پاکستان ان کے کاغذوں میں غیر مستحکم ملک ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے، ایک ایٹمی قوت ہوتے ہوئے اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہم اس چیز کا شکار ہوئے ہیں۔ تو اب یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ نے تو بیڑا اٹھایا ہوا ہے عاشق رسول ہونے کا، جب بیڑا اٹھایا ہوا ہے تو یہ عاشق رسول آپ لوگ ہیں، اور اس نے رسول کے یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ ہے اور اس کی بیوی اور یہ جو مزید 6 جج ہیں، انہوں نے رسول پاک کے احکامات کی نافرمانی کی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ تحریک لبیک والے کیا کرتے ہیں، کیا ان کو گریبان سے پکڑ کے باہر پھینکتے ہیں کہ نہیں پھینکتے ہیں، کیا ان کے لیے دھرنا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، لیکن دیں گے نہیں، کیونکہ ان کے بڑے ابھی جیلوں میں ہیں، اور انہی ججوں کے سامنے انہوں نے پیش ہونا تھا پاکستان میں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب ایک بہت بڑے فلاسفر گزرے، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جس ملک کے اندر غربت اور جہالت زیادہ ہو، ادھر دو چیزیں بہت بکتی ہیں، ایک آلو اور ایک دین، اور جو یہ دین بیچ رہے ہیں اپنی دکان چمکانے کے لیے، اب ان کی بھی دکانیں بند ہونی چاہیے، اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ کتنا ایکشن اس کے اوپر لیتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے جج کو نکال کے باہر گریبان سے پکڑ کے پھینکتے ہیں کہ نہیں پھینکتے، سر عام وہ جناب طرفداریاں کر رہا ہے، سر عام وہ بیلیں دے رہا ہے، غلط بیلیں دے رہا ہے، غلط مقدمے صحیح مقدمے چلنے نہیں دے رہا۔ یہ مجھے بتائیں، وہ جو ماڈل ٹاؤن کیس ہے وہ اس جسٹس قاسم علی خان کو نظر نہیں آتا، اور مریم نواز بڑی نظر آتی ہے جس کی پلاسٹک سرجری پگھل رہی ہے آج کل۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، تحریک لبیک والے ہو گئے، مولانا منیب الرحمان ہو گیا، فضل الرحمان ہو گیا، مولانا ڈیزل ہو گیا، یہ اب اس کے اندر کیا کارکردگی دکھاتے ہیں۔ ویسے مولانا فضل الرحمان نے تو کچھ نہیں کرنا، کیونکہ بقول اس کے کرپشن اس کے نزدیک کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن مولوی منیب الرحمان جو صرف ایک کال کے اوپر پورے ملک کو بند کراتا ہے، اور 35 سال وہ چاند دیکھتا رہا ہے، صرف چاند، اور دوغلا چاند دیکھتا رہا، یعنی کہ اس کو چاند دو نظر آتے تھے، پٹھانوں کا علیحدہ اور پنجابیوں کا علیحدہ، تو اس کی کم از کم ایک دو فتوے ہی دے دے، مفتی اپنے آپ کو کہتا ہے، کوئی جائز فتوے ہی دے دے، چیف جسٹس کے خلاف ہی فتویٰ دے دے، جائز فتویٰ دے دے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے کہنے پہ دے دے، جو بالکل قانون اور اسلام کی روح سے وہ والا فتویٰ دے دے اور دے کے دکھا دے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور آخر میں یہ 4 جملے، ایک یہ افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، اب ان کی پاکستان میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم 42 سال ہو گئے ان کی جناب تیمارداریاں کر رہے ہیں، تو یہ اپنے ملک کو واپس جائیں، ہمارے ملک کے اندر جو انہوں نے کنجر پنا پھیلانا تھا یہ پھیلا چکے ہیں۔ دوسرا، یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں، جو ڈیکوریٹڈ پیس ہیں، ڈیکوریشن پیس ہیں، یہ اب اسمبلیوں میں نہیں ہونے چاہیے، یہ فضول میں ہمارے جیبوں سے 40% تنخواہ لے کے چلی جاتی ہیں۔ انہوں نے کون سے الیکشنوں میں حصہ لیا ہے، انہوں نے کون سی قربانیاں دی ہیں، یہ بتائیں۔ اس لیے یہ جو سلیکٹڈ قسم کی جو 40% خواتین ہیں، ان کی اسمبلی میں جگہ نہیں ہے اور ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا، نواز شریف جو ہمارے ملک کا چور، ڈکیٹ، ڈاکو، کنفرم نااہل سیاستدان ہے اور 3 بار کا وزیر اعظم ہے، اس کو پاکستان کب لے کر آ رہے ہیں نون لیگ والے، اور کب لے کر آ رہا ہے یہ شہباز شریف، کیونکہ یہی اس کو باہر لے کر گیا تھا، تو یہ اس کو کب لے کر آ رہا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ ایک شاعر نے کہا تھا، اور کیا خوب کہا تھا، کہ جس کھیت سے دہقاں کو نہ ہو روزی میں افسر، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اگر ان عدالتوں سے انصاف نہیں مل سکتا، اور اسی طرح کے جسٹس فائز عیسیٰ، سرینا عیسیٰ، اس طرح کے جو ججز ہیں،
اور یہ جو مختلف ججز ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں چوری اور کرپشن کے اندر، اگر انصاف نہیں مل سکتا تو ان عدالتوں کو آگ لگا دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والے کو۔ اللہ حافظ۔ اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔